وہ واقعہ یاد کرو. واقعہ مشہور ہے, توجہ سے دلا دو. پہلی وحی لے کر کے حضرت جبریل بارگاہ رسول میں حاضر ہو گئے. وہ کہتے کیا؟ اقرا اقرا. تو حضور کیا جواب دیتے؟ ما انا بقاری. یہ تو حضور کا جواب. اب لوگوں کے ترجمے الگ الگ ہو گئے. جو ترجمے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, ایک عام ترجمہ یہ پیش کیا تو حضور یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا, مجھے پڑھنا نہیں آتا. ایک ترجمہ یہ. لفظی ترجمہ کرنا, اس سے حقیقت تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں. ایک بات یہ بتا, ایسا سوال کروں جو آپ کے ذہن میں اتر جائے. پہلے پورا واقعہ سن لو اور پھر ترجمہ وہی کرو جو لوگ کرتے ہیں. کہ حضرت جبریل نے کہا قرأ, پڑھیے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. فغطنی حتی بلغ منی الجهد. کہتے جبریل نے مجھے دبوچ لیا. اور اس میں بھی ترجمہ انہی کا کیجیے. یہاں تک کہ میں تھک گیا, پھر چھوڑا, پھر کہا اقرا, پڑھیے. پھر میں کہتا ہوں سرکار کیا کہتے ہیں, مانا کہتا ہے میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر دبوچا, پھر چھوڑا, پھر وہی مطالبہ, پھر وہی جواب. یہ بات تو سن لیا پورا واقعہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کہ حضرت جبریل کو کیا اس بات کی خبر تھی کہ رسول کو پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر ان کو پہلے سے اس بات کا پتا ہے کہ پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے کا مطالبہ کیوں؟ اور اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ آپ کو پڑھنا آتا کہ نہیں, مجھے نہیں خبر, ایسا ہو سکتا. مگر جب میں آپ سے کہوں پڑھیے, آپ کو مجھے پڑھنا نہیں آتا, تو پھر میں کہوں گا پڑھیے. ارے ایک بار تو مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, ایک بار تو غلطی ہو سکتی ہے. مگر جب ایک بار غلطی ہوئی اور سامنے والا کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا تو میں کہوں گا پڑھیے. پھر میں کہتا ہوں پڑھیے, پھر وہ کہتا مجھے پڑھنا نہیں آتا, پھر میں کہتا ہوں پڑھیے. یہ کوئی بات ہے؟ یہ بھی کوئی مذاق ہے؟ اب میرا اصرار بتا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ پڑھنا جانتے ہیں, میں جانتا ہوں وجہ کوئی اور ہے جو نہیں پڑھ رہے, وجہ کوئی اور ہے جو نہیں پڑھ رہے ہیں. اور حضرت جبریل کہاں آئے تھے؟ غار حرا میں آئے تھے. رسول کیا کر رہے تھے؟ خدا کی یاد میں مشغول تھے, جمال الہی کے مشاہدے میں مستغرق تھے, ذہن خدا کی طرف تھا. حضرت جبریل ہٹانا چاہ رہے تھے, نبی تیار نہ ہوئے, نبی تیار نہ ہوئے. جمال حق کے مشاہدے سے اپنی توجہ کو ہٹانا پسند نہیں کیا. وہ توجہ دلاتے رہے, دبوچتے رہے, متوجہ کرتے رہے, مگر نبوی طاقت کے آگے وہ توجہ دلا نہ سکے. اور پھر اس کے بعد وہ بول پڑے بے اسم خراب اس میں ربی. ارے اسی رب کے نام پہ پڑھیے, اسی رب کے نام پہ پڑھیے. محمد محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اب میں وہ ترجمہ کروں گا جو مجھے پسند ہے. اب ابھی تو دوسرے کا ترجمہ سنا تھا نا, تو کتنی خرابی لازم آ گئی, کتنی خرابی لازم آ گئی.
اب یہ سنو کہ حضرت جبریل آئے، انہوں نے کہا اقرا پڑھیے۔ سرکار نے کہا میں نہیں پڑھتا، میں کس میری محویت کیا، میرا استقرار کیا ہے، میری توجہ ہٹانا چاہتا ہے؟ خدا کی جمال سے مشاہدے جمال حق میں لگا ہوا ہوں، یاد الہی میں ہوں، سیاست سے ہٹا کے کچھ اور پڑھوانا چاہتے ہو؟ نہیں پڑھتا۔ فقطنی، مجھے تو پوچھا، حتی بلغا، یہاں تک کہ جبریل پہنچ گئے، منی، میری وجہ سے، میری وجہ سے انتہائی کوشش، منی الجہد، کمالے کوشش، انتہائی کوشش کی طرف پہنچے۔ کیا مطلب؟ حضرت جبریل نے مجھے دبوچا، اتنا دبوچا کہ حضرت جبریل تھک گئے، حضرت جبریل تھک گئے اور بشریت مصطفیٰ نے تھکی۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بالتصلی علیہ۔ تھک گئے، ملک تھک گیا، بشر وہی کا وہی رہا۔ اللہ اکبر، شدید القوا تھک گیا، ذو القوت المتین تھک گیا، حامل وحی الہی تھک گیا، مصطفیٰ کی بشریت وہی کی وہی رہی، مصطفیٰ کی بشریت وہی۔ اتنا تھکنے کے باوجود بھی نبی کی توجہ اپنی طرف نہ کر سکے، تھک جانے کے بعد بھی نبی کی توجہ اپنی طرف نہ کر سکے۔ ذرا سا غور کرو، تو ضرورت تھی کہ ایسے الفاظ اس میں ہوں جو بتائیں فرشتہ پہنچانے آتا ہے، سکھانے نہیں آتا۔ فرشتہ کہ ہر دل میں شمع عشق محمد جلائی جائے، ہر دل میں شمع عشق محمد جلائی جائے، ہر دل میں شمع عشق محمد جلائی جائے۔